اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا نشست کا موضوع یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اور رسول کے حکم میں فرق کرنا جائز ہے؟ نو، بالکل جائز نہیں ہے۔ رسول، اللہ کے رسول جو ہیں وہ تو آپ کو اللہ کا حکم پہنچاتے ہیں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ تفصیل اس کی ہے، قرآن میں ہے، لیکن مختصر بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول تو آپ کو اللہ کا حکم پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے حکم، رسول کے حکم اور اللہ کے حکم میں فرق نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بعض اوقات ہم وہ کرتے ہیں نا کہ بھئی یہ تو رسول کا یعنی یہ تو سنت ہے، خیر ہے اگر ہم سنت فالو نہ کریں، یعنی ایک ذہنیت ہے یہ، اس کا درجہ اتنا نہیں ہے نہ۔ رسول کا طریقہ اور رسول کا حکم یہ اللہ ہی کا رنگ ہے۔ رسول کا طریقہ جو ہے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ، جو شروع سے اگر میں مضمون بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، صبغت اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اور اللہ، اب یہ ایک اور حکمت ہے کہ اللہ کے رنگ میں رنگنا جو ہے ہماری ضرورت ہے کہ نہیں ہے، کیوں رنگ جاؤ، یہ بھی میں پہلے آپ کو بتا دوں تو اچھا ہے کہ اللہ کا رنگ کیوں ہم اپنے اوپر چڑھا لیں۔ دیکھیں، ہماری ملاقات اللہ تعالیٰ سے ڈن ہے روز قیامت کو۔ ہم نے یعنی مومنوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا نا۔ اب اللہ کا دیدار اور پھر جنت میں ہم اللہ کے قرب میں ہوں گے، اللہ کے ساتھ ہوں گے جنت میں، یہ بھی قرآن میں واضح ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، جنتی اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں ہوں گے۔ جنت کیا ہے یہ بھی آپ یعنی نوٹ کر لیں، اللہ کا قرب، اللہ کا دیدار اور اللہ سے ملاقات کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔ باقی تو جو نعمتیں ہیں وہ تو الگ ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں تو کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ ہو سکتی ہے کوئی نعمت؟ نہیں ہو سکتی۔ تو جنت یہ ہے۔ اب جانا جنت میں ہے، ہم نے جانا کہاں ہے؟ جنت میں۔ جنت ہماری منزل ہے، جنت کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جنت میں تو اللہ کا دیدار ہے، اللہ کا قرب ہے۔ دیدار جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اب یہ وہ لوگ کر سکیں گے جنہوں نے اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا لیا، وہ دیدار کر سکیں گے۔ جو اللہ کے رنگ میں نہیں رنگے گئے وہ دیدار سے محروم ہوں گے۔ تو اللہ کے رنگ میں رنگنا یہ ہماری ضرورت ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کروں، پہلے تو میں وہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ بتا دوں آپ کو کہ موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی، رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب باتیں تو ہوتی ہیں لیکن آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب کیا آیا؟ لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ دیکھو موسیٰ، وہ سامنے پہاڑ ہے بہت بڑا، اس پہ نظر کرو، اس پہ میں ایک تجلی ڈالتا ہوں، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہر گیا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، تو جب تجلی ہوا اللہ کا، یعنی صرف وہ نور کی ایک کرن اس پہ پڑی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، جَعَلَهُ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پھر بے ہوش ہو گئے، یعنی وہ تاب نہ لا سکے، جلوے کی تجلی کی تاب نہ لا سکے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا یہ مضمون جو ہے وہ مشکل ہے دیدار کا۔ جن لوگوں نے تیاری نہیں کی ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات، یعنی جن لوگوں نے، یہ دنیا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام کیا ہے؟ دنیا۔ یہ پیسے کمانے کے لیے نہیں ہے، یہ گھر بنانے کے لیے نہیں ہے،
یہ دنیاوی عیش و آرام کے لیے نہیں ہے. دنیا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے. یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھا لیں تاکہ رب تعالیٰ کا دیدار کر سکیں. یہ بات اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیں. دیگر جو فضول خیالات ہیں نا وہ نکال لیں. جو خواب آپ دیکھ رہے ہیں اور کوئی خواب نہ دیکھیں. دنیا کا تو خواب دیکھنا ہی نہیں چاہیے. آپ خواب دیکھیں رب سے ملاقات کے. حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن. ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام. آپ یہ خواب دیکھیں کیونکہ یہ تو حقیقت ہے, یہ تو ہونے والا ہے, یہ تو ایک سچ ہے. اس سے بڑا سچ کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ بندے کی اور رب کی ملاقات اور دیدار. اس سے بڑا سچ کوئی نہیں. چونکہ یہ سچ ہے تو آپ کو یہ سچ مان لیں اور رب کی ملاقات کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیں. اللہ کے لیے جینا سیکھ لیں, اللہ کو منزل بنا لیں اور اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیں. اب اللہ تعالیٰ کا رنگ, اب میں یہ رنگ کی بات کر رہا تھا, تھوڑی سی میں اس کی تفصیل یہ کروں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا رنگ یعنی ضرورت ہے ہماری. ہم تو ضرورت نہیں محسوس کرتے. ہم تو اب جو ضروریات ہم سمجھتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے, لیکن وہ نہیں. یہ اللہ کا رنگ چڑھانا جو ہے یہ ہماری ضرورت ہے. تو اب یہ ہے نا کہ اب مثال اس کی میں آپ کو دوں. اگر آپ یہ یعنی چھوٹی سی مثال ہے, اگر کوئی یہ چاہتا ہے دنیا میں کہ آگ اس پر اثر نہ کرے اور آگ میں اگر ہاتھ رکھوں تو میرا ہاتھ ٹھہر جائے اور بجائے جلنے کے وہ خوشی محسوس کرے, آگ میں بجائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو آگ کی صفت اپنانی ہوگی, آگ کا رنگ اپنے اوپر چڑھانا ہوگا, آگ کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. جیسا کہ مثال کے طور پہ میں عرض کروں, لوہا ہے, ٹھنڈا لوہا ہے اور وہ آگ ہے, تو دونوں میں کافی فرق ہے. لیکن جب لوہے کو آپ آگ میں رکھتے ہیں تو وہ انگارہ بن جاتا ہے, بنتا ہی کہ نہیں؟ اب آپ اس کو وہ انگارہ کہیں تب بھی ٹھیک ہے, لوہا کہیں تب بھی ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے آگ کی صفت اپنا لی. لوہے نے آگ کی صفت اپنا لی, آگ کا رنگ چڑھا لیا, تو اب وہ صحیح ہے. اسی طریقے سے ہم نے اپنے اوپر رنگ چڑھانا ہے اللہ کا. تخلقوا باخلاق اللہ کے الفاظ ہیں حدیث میں کہ اپنے اندر اللہ کی صفات پیدا کرو, اللہ کے اخلاق پیدا کرو, یعنی اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرو. ہمیں یہ جو قرآن میں کیا ہے, صبغت اللہ, اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. تو اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کی صفات ہے. صفات الہی ایک ذات ہے, ایک صفات ہے کہ نہیں؟ اب وہ آپ جو اسماء الہی کرتے ہیں اور بعض لوگ اسے حفظ بھی کر لیتے ہیں, اور ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک کم 100 نام ہیں, جس نے ان کا احاطہ کر لیا وہ جنت میں چلا گیا. بالکل صحیح حدیث ہے, لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو نہ یاد کر لو. اکثر اسکولوں میں یہ پڑھائے جاتے ہیں, یوٹیوب پہ بھی موجود ہیں اور قسم قسم کے تماشے ہیں نا. ایسی بات نہیں ہے. یعنی اس کا احاطہ احاطہ کرنے کا کہا ہے, یاد کرنے کا نہیں کہا ہے. من احصاها تو فقط دخل الجنہ. تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں, یہ مضمون آسان ہے, اتنا مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات بعض تو خاص ہیں اللہ کے لیے. مثال کے طور پہ العظمت للہ, بڑائی جو ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے. اسی طرح اور لیکن بعض خصوصیات ایسی ہیں, صفات ایسی ہیں کہ جو ہم نے اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عالم ہے, آپ بھی علم حاصل کرو. اللہ تعالیٰ قادر ہے, کسی حد تک آپ کی بھی قدرت ہے. اچھا, پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے, کریم ہے, شفیق ہے, یا اسی طرح اللہ تعالیٰ حلیم ہے, بردبار ہے, غفور ہے, رحیم ہے. یہ ساری صفات یہ آپ اپنے اندر پیدا کر لو.
تو یہ آپ پیدا کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مخلوق اور خالق کے مشترکہ صفات ہیں یہ اگر آپ اپنے اندر پیدا کر لیں گے اس کا طریقہ پھر الگ ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ تو پھر یہ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ نے اپنا رنگ، اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا، آپ اللہ کے رنگ میں رنگ گئے. تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ یہ واقعات جو ہیں یہ چلتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.